السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا، کسی مسلمان بھائی کی، اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو آپ کسی کی عیادت کے لیے جب جاتے تھے تو پڑھتے تھے، اور پھر کچھ ایسی دو دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو انسان کے جسم میں اگر کہیں درد ہو رہا ہو تو اس کو پڑھنے سے اس کو شفا ملتی ہے۔ تو مسند احمد میں، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی ترمذی میں 286 ہے، ابن ماجہ میں 244 ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے میووں میں چلتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیٹھے تو جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اگر صبح کے وقت نکلے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت ہو تو 70,000 فرشتے صبح تک کے لیے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس سے محروم ہو۔ تو اب میں اس میں اب وہ مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے تو وہ پڑھتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا ایک ضمناً بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کو کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے خالص کرنا اللہ کے لیے نہایت ضروری عمل ہے۔ یعنی اگر نیت خالص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی لے آیا جائے نا، جہاد کا عمل، انسان مطلب اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مار دے، اور نیت یہ نہ ہو کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اور وہ بھی رد ہو جاتا عمل۔ تو یہ اہمیت سب جانتے ہیں، آپ سننے والوں کو بھی پتہ ہوگا، میں پھر اس پہ بتاتا ہوں کہ چھوٹا عمل بھی ہو، نیت خالص ہو، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اگر نیت کس زیادہ درجے کی خالص ہے، یہ دوسرے لفظوں میں اللہ کو خوب خوش کرنے کا عزم ہے، یا خوب جنت کو حاصل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا، اس پہ قائم رہنا، یا اس پہ چمٹنے کا شدید جذبہ ہوگا تو عمل چھوٹا بھی ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بات بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو جی فلاں بیمار ہوا ہے تو کسی نے اس کا پتہ کیا ہے، پتہ کرنے گیا ہے تو میں اگر نہ گیا تو مجھے بھی جانا چاہیے، اگر میں نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے میں جاتا ہوں، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہ گیا اور میں جا کے پتہ کر کے، تو یہ سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ جو شخص نکلا ہے وہ اس لیے نہیں نکلا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا میں جنت کے میووں میں چلوں گا، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپے گی، یا فرشتے میرے لیے دعا کریں گے، بلکہ وہ اس لیے نکلا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اگر نہ گیا تو لوگ کہیں گے اس نے تو پتہ ہی نہیں کیا۔ تو یعنی یہ اس کا وہ جلا تو گیا ہے، اس نے دنیا کے حساب سے تو بات اپنی حاصل کر لی، لیکن اس کا عمل آخرت میں اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے، چاہے جتنی مرضی کڑوی لگے کسی کو، کیوں کہ نیت نہیں ہے اللہ کو خوش کرنا۔ تو بس میں اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی جب کبھی بھی نکلے کسی کی عادت کے لیے، اور پھر کوئی بھی عمل کرے، یہ عادت تو یہ ابھی آج اس میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی عمل کوئی کرے تو پہلے اپنے ذہن میں خالص کرے اس بات کو کہ یہ میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، چاہے چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے بیٹھے یہی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں استغفار کرنے سے۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے. خالص کریں اپنے اعمال کو. اللہ تعالیٰ کو یہی باتیں زیادہ پسند ہیں کہ لوگ اپنے اعمال جب کریں تو وہ اللہ کے لیے خالص کر دیں اپنے آپ کو. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. تو یہ ضمناً میں نے بات اس لیے کی ہے کہ یہ بات ایسی ہے، لوگ اپنی نیتوں کو خالص نہیں کرتے اعمال میں اور دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اب آتا ہوں ان حدیث کی طرف جو مسنون دعائیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو وہ کیا دعا پڑھتے اس کے لیے؟ تو پہلی دعا تو یہ آپ کے سامنے ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کے رب ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 7 دفعہ یہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس بیماری سے عافیت عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، دعا رکھ دیتا ہوں. یہ سنن ابن ابی داؤد میں ہے اور حدیث کا نمبر 3877 ہے. یہ میں آپ کو ریفرنس بتا رہا ہوں اور دعا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ٹھیک ہے، اذهب البأس رب الناس واشفی یا اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھیں. اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما دیجئے، شفا عطا فرمائیے، آپ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں. ایسی شفا عطا فرمائیے جو کسی قسم کی بیماری کو نہ چھوڑے. تو یہ 2 ہو گئیں. اور پھر ایک تو بڑی مشہور ہے، لا بأس الطہور انشاءاللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ کوئی حرج نہیں، یہ بیماری اللہ نے چاہا تو پاک کر دے گی. لا بأس الطہور انشاءاللہ. بخاری کی 118 نمبر حدیث میں یہ دعا موجود ہے. تو یہ 3 دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، جو پڑھنی چاہیے جب کسی کا آپ پتہ لینے جائیں تو اس کو اس بیماری سے شفا ہوگی. اب میں 2 دعائیں رکھتا ہوں جو اگر جسم کے کسی حصے پہ درد ہو رہا ہو تو آپ اس درد والے حصے والی جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ، اور یہ پڑھیں، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کی عزت و قدرت کے ساتھ اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جسے میں محسوس کر رہا ہوں. 7 دفعہ یہ پڑھے تو درد ختم ہو جائے گا. یہ دم جو تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا دم ہے جس سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم انہوں نے کیا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد و عین بسم اللہ یشفیک. ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، ہر موذی چیز، ہر حاسد کے حسد، ہر بری نظر سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اچھا، یہ جو ہے حدیث سنن الکبریٰ میں ہے اور اس کا نمبر ہے 10776. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ہمارے پاس ہے جس سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3567. ٹھیک ہے. اور ان کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ریفرنس. یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ریفرنس سنن ابن ابی داؤد میں ہے اور یہ ہے 3104 حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال ہم اپنے ایسے کریں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہوں. یہ بات اس لیے میں نے دوبارہ کی ہے کہ اعمال کے خالص ہونے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اور سم ٹائم اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مطلب ہے کہ دنیا کے لیے جا رہا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ ویسے ہی سوچتا ہے. وہ
ٹھیک ہے، اس کا ایگزیکٹ وہ بات نہیں ہوتی اس کی کہ وہ سوچ ہی یہ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ویسے ہی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، یا شیطان پھینکتا ہے یا اس کے چیلے پھینکتے ہیں، اور پھر وہ اس کے ذہن میں وہ بات بار بار پھینک پھینک کے اس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ اس کی نیت یہ ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے فتنوں کے دور کی یہ بات ہے، تو اس لیے خاص طور پہ خالص کریں ہم اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں بات کو خالص کر کے رکھیں۔ کوئی بھی عمل کرنے لگے نا تو اپنے آپ کو خالص کریں، خاص طور پہ اگر کوئی وسوسہ آ جائے تو پھر تو خاص طور پہ خالص کر کے اٹھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔